وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جیسا کہ آج ہم لوگ تاریخ السلطنت حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کو منانے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت نے ابھی بتایا کہ بزرگ تو کافی ہیں، اولیاء اللہ بے شمار ہیں، لیکن دو بزرگوں کو جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ کسی اور کو نہیں۔ سب اپنی اپنی خصوصیات کے مالک ہیں۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرمائی، لیکن دو بزرگ ایسے ہیں، ایک حضرت ابراہیم بن ادہم، دوسرے مخدوم اشرف سمنانی۔ یہ دونوں نے سلطنت کو ترک کیا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے بلخ کی سلطنت کو ترک کیا، مخدوم اشرف سمنانی نے سمنان کی بادشاہت کو ترک کیا۔ اور صوفیہ جو ہوتے ہیں نا، صوفیہ یہ جب بھی اپنے کسی مرید کی اصلاح کرتے ہیں، کسی سالک کی، تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اپنے دل سے حب جاہ کو نکال۔ حب جاہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت، اقتدار کی ہوس، کرسی کی لالچ۔ یہ کرسی کی لالچ میرے عزیزو ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھی بندہ اقتدار کی ہوس میں اولاد کی قربانی دے دیتا ہے، کبھی بندہ اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے، اور کبھی اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کرسی کی ایسی ہوس ہے، یہ کرسی کی ایسی لالچ ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے، اللہ نے سمنان کے بادشاہ کو، مخدوم پاک کو سمنان کی بادشاہت عطا فرمائی، پھر بھی آپ نے ترک کر دیا، ٹھوکر مار دی۔ اب سنیں مخدوم اشرف سمنانی کون ہے؟ آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ تھے آپ کے والد، اور یہ سمنان کے بادشاہ تھے۔ سمنان کی ایک خصوصیت تھی کہ سمنان کی بادشاہت کی کرسی پر جو بھی بیٹھتا وہ آل رسول ہوتا تھا، وہ سید زادہ ہوتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم نور بخشی تخت سلطنت پر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو 3 شہزادیاں عطا فرمائی، 3 شہزادیاں، لیکن فرزند کوئی نہ تھا۔ غمگین رہتے، مایوس رہتے، اور یہ سوچتے کیا یہ میرے بعد یہ سلسلہ جو ہماری نسل میں یہ سلسلہ سلطنت کا چلا آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ غمگین رہا کرتے تھے۔ 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ مخدوم پاک کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی پرہیزگار خاتون تھی کہ اللہ اکبر، کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوتی تھی۔ کیا شان رہی ہوگی! تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوتی تھی، مصلی پر بیٹھی تھی، دعا کرتی ہیں مولا اولاد عطا فرما دے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ ایک نبی کی دعا ہے، مولا اولاد عطا فرما دے۔ لیکن دیکھیں کیسی خاتون تھی، اپنے آپ کو ملامت کے طور پر کہتی، خدیجہ تو کیسی بندی ہے، اللہ رب العزت جب چاہے گا اولاد عطا فرمائے گا، اس کی منشا ہے، اس کی حکمت ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کے معاملے میں کیا کہنا، رات کو سو جاتی ہیں اور سونے سے پہلے کہا مولا میں تیری
رضا پر مکمل راضی ہوں، سو گئی۔ خواب میں آپ کے سلسلے کے ایک بزرگ آئے جن کا نام حضرت احمد یسوعی رحمت اللہ علیہ۔ کہا بیٹی اولاد کی فکر کر رہی ہو، اولاد کا غم ہے۔ کہا فکر نہ کرو، اللہ رب العزت نے مجھے بشارت دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اللہ رب العزت ان قریب تمہیں مہتاب ولایت عطا فرمائے گا، مہتاب ولایت عطا فرمائے گا، وہ بھی ایک نہیں بلکہ 2 فرزند عطا فرمائے گا۔ آنکھ کھلی، شوہر سے کہا، مخدوم پاک کے والد سے کہا ہم نے خواب میں دیکھا ہے ہمارے سلسلے کے بزرگ نے یہ بشارت دی ہے، لیکن آپ فرماتے اب تو کوئی اسباب نظر نہیں آتے، اب کوئی اولاد کا سلسلہ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، بہرحال شام کا وقت ہے، یہ بادشاہ اور ملکہ یعنی مخدوم پاک کے والد، مخدوم پاک کی والدہ محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اللہ اکبر، اولاد کی فکر میں بیٹھے ہیں، اولاد کا غم ہے کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام بھی ابراہیم مجذوب رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ ابراہیم مجذوب رحمت اللہ علیہ ایسے بزرگ تھے کہ یہ حالت جذب میں کہیں بھی پہنچ جاتے تھے اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، لوگ احترام بھی کرتے تھے۔ اچانک محل کے اندر آپ تشریف لائے۔ سلطان ابراہیم نور بخشی نے جب حضرت ابراہیم مجذوب کو دیکھا تو چونک گئے کہ محل میں اتنا پہرا ہونے کے باوجود بھی بابا اندر تشریف لے آئے، اور جب فوجیوں نے دیکھا تو وہ بھی چونک گئے کہ ہم تو دروازوں پر کھڑے تھے، ہم تو پہرا دے رہے تھے، حضرت کیسے تشریف لے آئے؟ آپ فرماتے یہ نہ پوچھو کیسے اندر آیا، کیسے آیا، بلکہ آپ نے کہا اے ابراہیم، سلطان ابراہیم سے کہہ رہے ہیں اے ابراہیم، اپنی شریک حیات کے ساتھ اولاد کا دکھ بنا رہے ہو، اولاد کا غم بنا رہے ہو، ایک سودا کرو گے میرے ساتھ؟ دیکھو مجذوبوں کی بات بہت نرالی ہوتی ہے، مجذوبوں کی بات بہت نرالی۔ کہا ایک سودا کرو گے؟ حضرت سلطان ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ آپ کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے۔ کہا بابا آپ اندر تشریف لائیں۔ اپنے شاہی تخت پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ نے کہا حضور وہ کون سے سودے کی بات کر رہے تھے؟ اس زمانے میں اشرفی چلا کرتی تھی، سونے کے سکے چلا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم مجذوب رحمت اللہ علیہ نے سلطان ابراہیم مخدوم پاک کے والد سے کہا اولاد کا غم بنا رہا ہے، اولاد کا دکھ بنا رہا ہے، ایک کام کر 1000 اشرفیاں مجھے دے دے، 1 اشرف تو لے لے، 1000 اشرفیاں مجھے دے دے، 1 اشرف تو لے لے۔ فوراً آپ نے 1000 اشرفیوں کا تھیلا پیش کر دیا۔ وہی حالت وجد میں، جذب کے عالم میں آپ جو ہے وہاں سے غائب ہوئے، آپ وہاں سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دن کے بعد آپ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے، یعنی مخدوم پاک اپنے ماں کے شکم میں تشریف لائے۔ ابھی 7 مہینے کا حمل تھا، 7 مہینے کا۔ یہی ابراہیم مجذوب رحمت اللہ علیہ ابھی مخدوم پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن ابراہیم مجذوب پورے سمنان کے اندر ڈھنڈورچی بن کر ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو۔ لوگ سوچتے یار اس طرح کے اعلان تو سلطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ ابراہیم مجذوب اعلان کر رہے ہیں باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، اپنی کرسیوں سے اتر جائیں، اپنے تخت سے اتر جائیں، اس لیے کہ مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب ایام پورے ہوئے، اللہ اکبر، حضرت سلطان ابراہیم کے گھر پر ایک حسین و جمیل بیٹا تولد ہوا، جسے زمانہ مخدوم اشرف سمنانی کے نام سے جانتا ہے۔ یہ آپ کی ولادت ہوئی، لیکن شان کیا تھی؟ حضرت نے کہا نا 4 سال 4 ماہ 4 دن کی جب عمر آپ کی ہوئی، آپ کے والد بزرگوار نے حضرت عماد الدین رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بڑے عالم دین گزرے، آپ کی تربیت میں بھیجا۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے تعلیم شروع کی، ناظرہ قرآن پاک شروع کیا۔ ابھی 5.5 برس کی عمر ہوئی تھی کہ آپ مکمل حافظ قرآن ہو گئے۔
1 سال کے اندر حافظ قرآن ہوئے. یہاں بچہ اس عمر میں قرآن پاک ناظرہ ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا ہے. 5.5 برس کی عمر میں قرآن پاک کے حافظ ہوئے اور اللہ اکبر 7 برس کی عمر آپ کی ہو رہی تھی کہ قرأت سبا کے بھی حافظ ہو گئے. حضرت نے کہا نا قرأت سبا کسے کہتے ہیں؟ قرأت سبا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے. قرآن پاک 7 طریقوں پر، اس کے قواعد کے 7 امام گزرے ہیں جن کے طریقے پر ہم چلتے ہیں، آج پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ حضرت امام عاصم کوفی کا طریقہ ہے. قرأت میں ہمارے وہ امام ہیں. اسی طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 انداز ہے، یہ الگ بات ہے. اب قرأت سبا کو جاننے والے علماء بھی کم ہو گئے. قرأت سبا کو جاننے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے مکمل عالم دین بننا ہوگا. اس کے بعد اللہ اکبر ساری لغات کو پڑھنا ہوگا، گرامرز پڑھنے ہوں گے. اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا قرأت سبا کسے کہتے ہیں، کون سے حرف کو کب اٹھانا ہے، کسی سائلنٹ کرنا ہے، کن حرفوں کو ملا کر پڑھنا ہے. جب بندہ مکمل عالم دین ہوگا، ساری گرامرز کو پڑھے گا، ساری عربی لغات کو پڑھے گا، اس کے بعد قرأت سبا کا کہیں جا کر علم ہوگا. قربان جائے 7 برس کی عمر میں مخدوم پاک قرأت سبا کے بھی حافظ ہو چکے تھے. حافظ قرآن بھی ہوئے، قرأت سبا کے بھی حافظ ہوئے. قرأت سبا کے بھی حافظ ہوئے 7 برس کی عمر میں. اللہ اکبر 14 برس کی جب آپ کی عمر پہنچی ہے، اس وقت جتنے علوم و فنون تھے، اللہ اکبر علم مقابلہ، علم حدیث، علم فقہ، اللہ اکبر علم مناظرہ، جتنے علوم و فنون تھے سارے علوم و فنون حاصل کر کے 14 برس کی عمر میں مفتی کامل بن گئے. میں آپ کا علم بتا رہا ہوں، 14 برس کی عمر میں یہ مرتبے اور یہ علم میرے عزیزوں ایسے حاصل نہیں ہوتے. ایسا علم یہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو علم لدنی کے ذریعے عطا فرماتا ہے. علم لدنی سے حاصل ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ گھرانہ بھی ویسا ہونا چاہیے. گھرانہ بھی مخدوم پاک کا کیسا گھرانہ تھا؟ سیدوں کا گھرانہ تھا، آل رسول تھے. آپ آنکھ کھولے، آپ نے دیکھا اپنی ماں کو ہمیشہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ کو محراب عبادت میں دیکھا. ایسے گھرانے میں مخدوم پاک پیدا ہوئے. 14 برس کی عمر میں سارے علوم و فنون آپ نے حاصل کیا. لیکن اس وقت کے جو علماء تھے، آپ کے اساتذہ، وہ کہتے تھے ظاہر سی بات ہے جب بندہ عالم ہوتا ہے تو اس کے مزاج بدلتے ہیں، اس کا طریقہ بدلتا ہے، اس کی بہت سی چیزیں جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے. اور جو عالم ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اسے مولانا کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں. لیکن اس وقت کے آپ کے اساتذہ علماء کہتے تھے ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم اور فقیر اشرف زیادہ دیکھا ہے. آپ کے اندر فقیری زیادہ تھی، فقر و فاقہ کی طرف آپ کی توجہ زیادہ تھی. 15 برس کی آپ کی عمر ہوئی ہے. آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہوا. 15 برس کی عمر میں آپ کو شاہی تخت پر بٹھا دیا گیا، آپ کو سلطان بنا دیا گیا. کسی نے نہیں کہا کہ یہ 15 برس کا بچہ، یہ 15 برس کا نوجوان کیا سلطان بنے گا، کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ آپ کی شان یہ تھی کہ بڑے بڑے تاجور اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے، اپنے سر کو خم کر دیا کرتے تھے، اور ایسے فیصلے آپ فرماتے تھے کہ اللہ اکبر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 15 سال کا نوجوان نہیں بلکہ 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ سمنان کی کرسی پر بیٹھا ہے. ایسے آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے. لیکن میں نے کہا نا، حضرت نے بھی کہا آپ کا دل فقر و فاقہ کی طرف زیادہ تھا، فقیری کی طرف زیادہ تھا. بات کو ختم کرنے کی طرف آؤں. دونوں چیز ہمیشہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. آپ نے چلایا، سمنان کے تخت پر بیٹھے، آپ نے انکار نہیں کیا، بلکہ 10 سال تک آپ سمنان کے تخت پر بیٹھے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا. اور ایسی بادشاہت آپ نے چلائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سمنان کا سکہ چلنے لگا. 25 سال کی عمر ہوئی، ماں کے پاس پہنچے، والدہ کے پاس، کہا امی جان اب میں بادشاہت کو چھوڑنا چاہتا ہوں. ابھی تک میں نے بادشاہت چلائی، سلطان بنا،
سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا، لیکن اب میں فقر و فاقہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، فقیری کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے، اجازت عطا فرما دی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اپنی رعایا کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنے شاہی تاج کو اپنے بھائی عارف کے سر پر آپ نے سجایا، اور آپ نے سجانے کے بعد آپ نکلے تو ماں نے کہا بیٹے اس طرح نہ جاؤ، سلطان ہو، سلطان کے بیٹے سلطان ہو، کہا اس طرح نہ جاؤ بلکہ فوجیوں کو ساتھ لے لو، سپاہیوں کو ساتھ لے لو، تاکہ آپ یہاں سے نکلو گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، بادشاہ کسی کام سے جا رہا ہے۔ اسی عالم میں آپ سپاہیوں کو لیتے ہیں، فوجیوں کو لیتے ہیں، اور آپ وہاں سے نکلے۔ جب سمنان کی حدود پر پہنچے، حد پر پہنچے، تو وہ لوگوں کو بھی آپ نے واپس کیا، کہا آپ جا سکتے ہو۔ سمرقند کا راستہ آپ نے سفر شروع کیا، سمرقند کے راستے سے۔ اللہ اکبر، جو کبھی شاہی تخت پر بیٹھا کرتے تھے، آج راستوں کا سفر ہے، کئی منزلوں کا، صحراؤں کا سفر ہے۔ اللہ اکبر، سمرقند سے ہوتے ہوئے آپ پاکستان کی سرزمین لاہور پہنچے۔ لاہور میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جن کا نام حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ۔ یہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، جن کی زمین پر آج ہم بیٹھے ہیں، جن کے گنبد کی چھاؤں میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، سیدی سرکار قطب عالم کے دادا ہیں، سیدی سرکار شاہ عالم کے پردادا ہیں، مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جن کی مزار شریف آج بھی اوج پاکستان کے اندر ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر پہنچے آپ کی بارگاہ میں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے آپ کا استقبال کیا، اپنی خانقاہ میں آپ کو 3 دن ٹھہرایا، لیکن وہ بھی اپنے وقت کے کتب تھے۔ آپ فرماتے مخدوم جہانیہ جہاں گشت، کہا فرزند اشرف تم کسی اور کی امانت ہو، تم کسی اور کی امانت ہو، تمہارا انتظار کہیں اور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ بنگال کی جانب، تمہارا انتظار وہاں کیا جا رہا ہے۔ اب مخدوم اشرف سمنانی 3 دن کے بعد سرکار قطب عالم کے دادا مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی بارگاہ سے نکلے، اور نکلنے کے بعد آپ نے سفر شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے بہار کی سرزمین پر پہنچے۔ بہار کی سرزمین پر ذرا دیکھیں، سمنان سے نکلے، سمنان سے نکلنے کے بعد سمرقند کا راستہ، کئی منزلوں کا سفر کرتے کرتے لاہور، اور لاہور کہاں ہے اور یہ بہار کہاں ہے؟ بہار کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پر ایک بزرگ ہے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ذکر سیدی سرکار اعلی حضرت نے بھی کیا۔ ان کے نام میں وہ تاثیر ہے کہ اگر کسی کو چیچک ہو، ان کا نام لے لیا جائے تو اللہ رب العزت اپنے ولی کے نام لینے کی برکت سے چیچک کے داغ ٹھیک ہو جایا کرتے۔ مخدوم یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ جب مخدوم اشرف سفر کرتے ہوئے وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا، اب غور کرنا مخدوم اشرف سمنانی کی شان کیا ہے۔ جب گزرے نا تو آپ نے دیکھا ہزاروں کی جو ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ صفے بنا کر کھڑے ہیں، کسی کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں بھی شرکت کر لوں۔ جب آپ نے شرکت کی نماز جنازہ میں تو اتنے بڑے بڑے علماء وہاں تھے، صلحاء وہاں تھے، اور وہ جنازہ کس کا تھا؟ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا جنازہ مبارک تھا۔ مخدوم اشرف سمنانی نے کہا کہ بھائی کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا؟ تو مریدوں نے کہا، چاہنے والوں نے کہا کہ ہمارے مرشد شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں کچھ وصیتیں کی تھی، اور وہ وصیتیں کیا تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو کسی میدان میں رکھ دینا، اور کوئی نماز جنازہ کو نہ پڑھانا، بلکہ مغرب کی جانب سے ایک آل رسول آئے گا، ایک سید زادہ آئے گا جو قرأت سبا کا حافظ ہوگا، جو مفتی کامل ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، جس کے گلے کے اندر، جس کی گردن میں کالی کملی ہوگی، وہ سید زادہ ہوگا، وہی میری نماز جنازہ کو پڑھائے گا۔ جب مخدوم اشرف سمنانی نے سنا تو کہا تمہارے مرشد نے جن کا نام لیا تھا میں وہی ہوں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد پھر آپ نے سفر کیا۔ سفر دیکھیں، اللہ اکبر، تارک السلطنت ہوئے، سلطنت کو ترک کیا اللہ کی راہ میں۔ سفر کرتے کرتے اب مالدہ بنگال کی سرزمین پہنچ رہے ہیں۔
بنگال کی سرزمین پر ابھی پہنچے نہیں ہیں آپ کے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ، جن کی مزار شریف پنڈوا شریف میں ہے مالدہ کے قریب. یہ اپنی خانقاہ میں تھے، ابھی مخدوم پاک پہنچے نہیں ہیں، سفر کر رہے ہیں، بنگال کی سرزمین نہیں پہنچے. حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تھے، اچانک سو رہے تھے یا جگ رہے تھے، جو بھی پوزیشن میں تھے، اچانک آپ کی زبان سے نکلتا ہے بوئے یار میایت، مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے یار کی بو آ رہی ہے. دیکھو ولیوں کا کنیکشن کیسا ہوتا ہے، ولیوں کا کنیکشن ذرا دیکھیں. ابھی مرید آ رہا ہے اور پیر کہہ رہا ہے مجھے اپنے خلیفہ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے مرید کی خوشبو آ رہی ہے. آپ یہ الفاظ کہتے کہتے، جملے کہتے ہوئے آپ شہر سے باہر آ جاتے ہیں. آپ کے مرید بھی پیچھے پیچھے، کہا حضور کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ دور سے دیکھا تو ایک مسافر چلا آ رہا ہے جس کے کپڑے بھی اللہ اکبر سفر کی علامت بیان کر رہے ہیں، جس کے چہرے پر گرد و غبار سفر کی علامتیں نظر آ رہی ہے. جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے قریب پہنچے، علاء الحق پنڈوی نے اپنے پیارے خلیفہ، اپنے پیارے مرید کو سینے سے لگایا، بوسہ دیا، پھر کہا پالکی منگائی جائے. پالکی منگائی گئی، لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اس پالکی میں نہ بیٹھے. ادب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے آپ پالکی میں نہ بیٹھے. جب آپ کے پیر و مرشد بھی ساتھ میں پالکی میں بیٹھے تو یہ دونوں پیر اور مرید کو خانقاہ میں لے جایا گیا. اللہ اکبر، ایسا سما تھا کہ مرید کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر، یہ محفل میں ایسا اجالا تھا، ایسی روحانیت تھی کہ دو چہرے بہت چمک رہے تھے. ایک علاء الحق پنڈوی کا چہرہ چمک رہا تھا، دوسرا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چہرہ چمک رہا تھا. آپ تقریباً 12 سال تک علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے. علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو لقمے کھلائے، 4 لقمے کھلائے. ایک لقمہ شریعت کا تھا، طریقت کا تھا، اور نہ جانے کون سے لقمے آپ کو کھلائے. جب دعوت کا انتظام ہوا، اللہ اکبر، دسترخوان پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بیٹھے اور آپ کے پیر و مرشد بیٹھے، تو حضور علاء الحق پنڈوی نے کہا کہ وہ دست جو ہوتا ہے نا جس میں ہاتھ دھلایا جاتا، کہا وہ لایا جائے. مخدوم اشرف سمنانی کے سامنے جب دست لایا گیا اور آپ ہاتھ دھونا شروع کرتے ہیں، علاء الحق پنڈوی فرماتے بیٹے مخدوم اشرف، دنیا کی ساری لذتوں سے ہاتھ دھو لو. آپ فرماتے حضور دنیا کی سب سے بڑی لذت کرسی سے ہاتھ دھو کر آیا ہوں، کرسی سے ہاتھ دھو کر آیا ہوں. یہ کرسی ایسی چیز ہے کہ اللہ اکبر، انسان نہ جانے کیا کیا اس کے لیے کر دیتا ہے. آپ نے کرسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اللہ اکبر، وہ کرسی حاصل کرنے میں بھی آپ کو محنت نہیں لگی تھی بلکہ وراثت میں آئی تھی، اور آپ نے کرسی چھوڑتے وقت کسی سے کوئی پشو پیش بھی نہیں کیا. اللہ اکبر، بادشاہت کو ترک کیا، کہا حضور میں تو پہلے سے ہی دنیا کی جو سب سے بڑی لذت کرسی ہے میں اسے ترک کر کے آ رہا ہوں. 12 سال تک علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے. پھر آپ نے کہا کہ بیٹے مخدوم اشرف، اب تمہیں مجھ سے جدا ہونا ہے، اب جدائی کا وقت آیا ہے. کہا حضور آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہتے. آپ کے سر پر دستار باندھی گئی خلافت کی. علاء الحق پنڈوی کے سر پر جو خرقہ تھا جو سلسلے چشتیہ سے چلا رہا تھا، آپ نے وہ اتار کر مخدوم اشرف سمنانی کے سر پر رکھا. کہا بیٹے یہ حضور خواجہ غریب نواز سے یہ خرقہ چلا آ رہا ہے، یہ مجھ تک پہنچا، اب میں نے تمہیں دے دیا ہے. یہ خلافتیں، یہ خرقہ اسی طرح نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ اکبر تم خلق خدا کو فیضیاب کرو. اللہ اکبر، کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، اب تمہاری میری جدائی کا وقت آ. کہا حضور جدا نہ کرے، کہا مخدوم اشرف اب تو تمہیں جانا ہوگا. آپ نے وہ علاقہ دکھایا. کون سا علاقہ؟ جون پور کا علاقہ. پہلے اتر پردیش جو ہے، ابھی یہ پورا اسٹیٹ ہے، پہلے صرف جون پور اسٹیٹ ہوا کرتا تھا، جون پور اسٹیٹ ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر، جون پور کا علاقہ دکھایا علاء الحق پنڈوی نے. اب وہ نہ جانے کیسے دکھا رہے تھے.
بنگال کی سرزمین پر بیٹھ کر جونپور کا علاقہ دکھا رہے ہیں. کہا دیکھو یہ چاروں جانب جو تالاب ہے یہ تمہارا مضبوط مسکن ہوگا. مرشد کہہ رہے ہیں یہ تمہارا مضبوط مسکن ہوگا. مرید بھی کس شان والا تھا. کہتے ہیں حضور ایسی جگہ پر آپ بھیج رہے جہاں پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. علاء الحق پنڈوی فرماتے ہیں اشرف تمہارے پاس تربیت یافتہ ایک شاگرد اس شیر پر بھاری پڑ جائے گا. آپ وہاں سے چلے کچوچا کی سرزمین پر آئے. وہ اس کو آپ نے مسکن بنایا. اللہ اکبر. آپ نے شادی بھی نہ کی. آخری بات کرو, شادی بھی نہ کی. اسی لیے آپ اوحد الدین کہلائے. لیکن ایک دکھ تھا آپ کو کہ میری نسل کیسے چلے گی, میرا سلسلہ کیسے چلے گا. اللہ اکبر. وہ بھی بزرگوں کی نظر سے وہ بھی عطا ہوا. حضرت عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ کو آپ نے گود لیا اور انہی سے آج پوری دنیا میں دیکھے خانوادہ اشرفیہ موجود ہیں. یہ سلسلہ اشرفیہ ایسا گھرانہ ہے کہ آپ کسی کو جاہل نہیں پاؤ گے. اللہ ماشاءاللہ جاہل نہیں پاؤ گے. جو بھی اپنے وقت میں رہا ہے, اپنے وقت کا غوث رہا ہے یا قطب رہا ہے یا کسی اونچے منصب پر رہا ہے, آپ دیکھیں سلسلہ اشرفیہ کی تاریخ. اللہ اکبر. کبھی وہی سلسلہ اشرفیہ سے اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں چمکے, کہیں وہی سلسلہ اشرفیہ سے حضور محدث اعظم چمکے, وہی سلسلہ اشرفیہ سے اللہ اکبر ہمارے مرشد حضور شیخ الاسلام جو آج با حیات ہیں. علمی شخصیت کو آپ دیکھیں گے آج بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری ہے. آپ کے گھرانے سے لوگوں کو علم آج بھی مل رہا ہے.